بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، پیر صاحب ارشاد فرمایا کہ حسب معمول اوراد پاک کا ورد شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک دو باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ یہ محفل خدا کے سامنے اپنی عاجزی پیش کر کے، خدا کے ان پاک ناموں کا وسیلہ پیش کر کے جو جملہ امراض کا علاج ہیں، اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور عشق پیش کر کے خدا سے معافی مانگنے، خدا کا شکر ادا کرنے، اجتماعی طور پر خدا کے سامنے دینی و دنیاوی مصیبتوں سے رستگاری حاصل کرنے اور آخرت میں شرمندگی سے بچنے کے لیے ہے۔ سامعین کرام، عجیب بات ہے، انسان خدا کی نعمتوں کا شکر تو ادا کرتا نہیں اور ہر وقت شکوہ ہی بیان کرتا ہے، اور خود سارا وقت ان عارضی چیزوں کے حصول میں ہی خرچ کر دیتا ہے جو سراب سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ دوستو، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ خداوند قدوس اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم کو ملے گی، پھر اس خدائے پاک کے سامنے پیش ہوگے جو عالم الغیب ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، پھر تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اس دن خدا سب سے پہلے ان تمام نعمتوں کے متعلق پوچھے گا جو انسان کو عطا کی گئی ہیں کہ انسان نے ان کا کتنا شکر ادا کیا۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ اس ایت پاک کے نازل ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو سوکھی روٹی کھجور سے کھاتے ہیں اور دن رات تلوار لٹکائے سفر میں پھرتے ہیں، کیا ہم سے بھی نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خدا نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں عطا فرمایا؟ کیا تم کو ٹھنڈی ہوا نہیں عطا فرمائی؟ کیا زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ کیا آسمان اور اس کا سارا سامان تمہاری امداد کے لیے نہیں بنایا؟ یہ سب نعمتیں خدا کی ہیں اور انہی نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ خدا کی نعمتیں ہر ایک پر اتنی فراوانی سے ہیں کہ کوئی محروم نہیں۔ ان کا شکریہ کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ ان کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی خواہشات پر قابو پا کر خدا کی یاد میں مصروف رہیں، اور اس طرح خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عملی مظاہرہ کریں۔ خدا کسی کے عمل کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے، جبکہ انسان محتاج ہے۔ خدا نے بندے کو بندگی کے لیے بنایا اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بندگی میں رہے۔ دنیا معافیہ کو بے شک اپنی بندگی میں استعمال کرتا رہے، مگر مالک کی یاد میں رہے، اور اس طرح اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ خدا کی بارگاہ میں جو چیز مقبول ہے، جو حجاب کو دور کرتی ہے، دکھوں میں سرور پیدا کرتی ہے، وہ یاد الہی ہے، اور افضل یاد وہ ہے جو خواہشات دنیاوی کو قربان کر کے کی جائے۔ ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، رستے میں انہوں نے دیکھا کہ آدھی رات کو ایک شخص درد دل سے زار و قطار رو رہا ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ دل میں شوق تھا کہ دیدار کعبہ کروں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر حاضری دوں،
مگر حج نصیب نہیں ہوا۔ اس دکھ پر آہوزاری کر رہا ہوں۔ وہ بزرگ بولے کہ اے شخص، میں نے 4 حج کیے ہیں، خدا را میرے 4 حج تم لے لو اور یہ آہوزاری مجھے دے دو۔ یہ سمجھنے کا مقام ہے۔ خداوند قدوس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم دنیاوی لذتوں اور ضرورتوں کو چھوڑ کر اس کی یاد کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اگر اس عظیم موقع پر بھی ہم دنیاوی کاموں کی طرف دھیان رکھیں، وہ خلوص اور توجہ جس محفل پاک کی سب سے پہلی ضرورت ہے اسے بھول جائیں تو کتنی بد نصیبی ہے۔ یاد رکھیں، جب دل میں یہ خواہشات پیدا ہوں کہ ایک خدا کی یاد کے لیے تکلیف اٹھانے کی اور ایک دنیاوی مشکل یا کام کی طرف متوجہ ہونے کی، تو انسان پر لازم ہے کہ دنیا کی مصروفیت کو چھوڑ کر خدا کی مصروفیت کی طرف توجہ دے، ورنہ وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دراصل یہی شرک ہے، کیونکہ اس وقت خدا کو اس نے مختار کل شیئن قدیر، اس نے مختار علی کل شیئن قدیر نہیں سمجھا۔ اور جب خدا کی یاد میں انسان بیٹھتا ہے تو شیطان اور نفس اسے ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اصلی صلے سے محروم ہو جائے۔ کبھی کاموں کا خیال، کبھی دوست کا خیال، کبھی گھر کا خیال، غرض ہر قسم کا دنیاوی خیال تو ضرور آئے گا، مگر خدا کے اس فرمان کو ضرور یاد رکھیے، قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ خدا فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو بتا دو کہ خدا کے پاس جو ہے وہ دنیاوی مشغولیت اور تجارت سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سامعین اکرام، اس لیے نہایت عاجزی اور خلوص کے ساتھ ہمہ تن گوش ہو کر اور ہوش کے ساتھ اوراد شریف شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، 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 صلی اللہ
صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو